نحمدون صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو معبود من بعدہ بعد اس کے وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو۔ الفاظ کی وضاحت وا اور لام البتہ کا تحقیق یہ تین حروف مقطعات ہیں۔ واو اور یہاں قسمیہ کے لیے ہے۔ لام جب الف کے بغیر آتا ہے تو یہاں اس کا معنی زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کا تحقیق ایک بات کو تین طرح کی تاکیدوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں جاءکم جاء یجیء جیم یا حمزہ روٹ ہے اس کا آنا، آئے تمہارے پاس تم سے مراد کیا ہے؟ یہود۔ کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بالبینات بینات کے ساتھ، بیناتن کی جمع ہے، واضح نشانیاں۔ ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، اتخذ یتخذ اتخاذ اہتمام سے پکڑنا لے لینا، حمزہ ہا زال اس کا روٹ ہے، اخذ یاخذ سے العجل بچڑا، من بعدہ بعد اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوہ طور پہ جانے کے بعد، وا اور انتم تم ظالمون ظالم کی جمع ہے، روٹ کیا ہے ظالمین ظالم ہو، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اس آیت میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں، عصا ید بیضا سمندر کا پھٹنا، ثم اتخذتم العجل پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے جانے کے بعد، کس کے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی توبیخ کر رہے ہیں۔ توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ کو، ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں، پھر بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا تمہیں یقین نہ تھا کہ موسیٰ اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے ہیں، اتنی ساری نشانیاں دی، پھر یہ کیسے ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے سونے کا بت بنایا اور الہ مان لیا اس کو؟ من بعد ہی اس کے بعد کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اور جب وہ واپس نہیں لوٹے 30 کے بعد سامری نے اپنی قوم کو بہکایا اور کہا کہ موسیٰ وہ تم کو بھول گئے اور جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بھی نہیں پا سکے، انہیں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ملے اور کوئی الہ نہیں، لہٰذا یہ بچڑا تمہارا الہ ہے۔ سامری نے ایک طرح سے ان کو گمراہ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو آگے سے بگڑ کر انہوں نے جواب دیا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ تو سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آ جاتے۔ اگر آپ پچھلی آیت کو اپنے سامنے رکھیں 91 کو، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ کا انکار ہے۔ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، حق لائے، تو تم نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے،
ہم صرف وہ مانیں گے جو ہماری طرف آیا ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہے۔ کون لائے؟ موسیٰ علیہ السلام لائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ موسیٰ کے لائی ہوئی کتاب یا موسیٰ کی لائی ہوئی بات کو مانو گے۔ دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، جب موسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے، یوں ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو تم بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں کیا تعلیم دے کر گئے۔ تو گویا ان کے اس دعوے کو رد کیا جا رہا ہے۔ تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، ان پر زیادتی کی، اپنے پیغمبر کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا کہ وہ 30 کی بجائے جب 40 راتوں کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، اس وقت مقررہ وعدے پر تم نے پیچھے سے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو بھلا دیا، اپنے پیغمبر کی تعلیم کو تم بھول گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ ظالم کا لفظ زیادتی کرنے والے کے لیے آتا ہے، حد سے بڑھنے والے کے لیے آتا ہے۔ یہاں خاص طور پر ان کے شرک کی وجہ سے ان کو ظالم کہا گیا، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ شِرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ، کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو الہ سمجھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا شرک کیا، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو اس کو وہ الہ سمجھتے رہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ اپنی حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ ایک طرف ان کی سرکشی اور دوسری طرف ان کی حماقت۔ حماقت کیا تھی ان کی؟ کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک بت کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ عقیدے کی خرابی اور ان کی کمزوری ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نہیں کئی بت بنائے ہوئے ہیں۔ کتنی قبریں ہیں جن کو مسلمان پوجتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ صریحاً قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ۔ اللہ کے سوا دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں، کبھی حضرت علی کو پکارتے ہیں، کبھی یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی رسولوں کو پکارتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا، اللہ کو بھول کر اللہ کی مدد پر یقین کم ہونا، گویا اللہ کو الہ کم ماننا اور اس کی بجائے دوسروں کی طرف رغبت اور توجہ کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلم ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم جو چاہیں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دین کے اندر اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے اندر ایک نقطہ بھی نکالے گا تو وہ دین سے خارج ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مردود ہے، رد ہے، رد ہے، رد ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔